یہ تھے نہیں، کوئی محمد ابھی موجود ہے جس کی وجہ سے آسمان بچا ہوا ہے، زمین سجی ہوئی ہے. کوئی محمد ابھی ہے جس نے کائنات کے نظام کو روکا ہوا ہے. کوئی محمد ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے. آج کے شیعوں کے لیے مدت پہلے صادق کی بارگاہ میں ایک صحابی نے سوال کیا تھا، اس دور کے شیعوں کے لیے نہیں، تمہارے لیے کیا تھا. وہ جواب مولا کا سننا اور اپنا عقیدہ ٹھیک کر لینا. اس بندے نے امام سے کہا، مولا جس دور میں آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، اس دور کے شیعہ مسائل کس سے پوچھیں گے؟ یقیناً یہ آج کے دور کی بات ہے. جس دور میں آپ کا کوئی بھی نہیں ہوگا، اس دور کے شیعہ کیا کریں گے؟ امام جلال میں آ کہتے وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ ہم ہر دور میں موجود ہیں. اب میں کیا کروں؟ میں مشکل دور کا پابند خطیب ہوں. مجھے حقائق پڑھنے بھی ہوتے ہیں اور ہوا کے جھونکے کی طرح گزرنا بھی ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ قوم کے سامنے یہ امانتیں پڑھی جائیں، لیکن اشارہ اتنا بہتر استعمال کیا جائے کہ جتنا بہتر اشارہ میری قوم سمجھتی ہے، اتنا روئے زمین پہ کوئی قوم نہیں سمجھتی. میں اشارہ دینے لگا ہوں، جو اشارہ سمجھے گا مجھے چہرے سے پتہ چل جائے گا یہاں اشارہ. پیاسے کا کام ہے چشمے کو ڈھونڈنا. بابا جی اشارہ سمجھے گا. پیاسے کا کام ہے چشمے کو ڈھونڈنا. اب اگر کوئی پیاسا چشمہ ڈھونڈے ہی نہ اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور ہے؟ کو بیٹھا ہے اشارہ سمجھنے والا؟ تمہارا کام تھا امام کو ڈھونڈنا. اب تم امام کو ڈھونڈو ہی نہ اور کسی اپنے مرضی کے پوچھ لو، تو بتا دے، تو اس میں مالک کا کیا قصور ہے؟ اچھا سوال پوچھنے کے لیے کہتے جی امام ہے ہی نہیں، مدد مانگنے کے لیے امام سے، پھر جس سے جواب مانگا اسے مدد بھی مانگ. اگر وہ تیری مشکل کشائی کر سکتے ہیں تو وہ تجھے تیرے مسئلوں کا حل بھی بتا سکتے ہیں. انہیں بتانا آتا ہے، ہمیں پوچھنا نہیں آ رہا. ہم نے اپنی جہالت چھپانے کے لیے کہہ دیا وہ پردے میں ہے. وہ پردے میں کیسے ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے. ہماری آنکھوں کے آگے پردے ہیں. ہماری آنکھوں کے آگے دنیا داری کا پردہ، تعصب کا پردہ، ہوس کا پردہ، ہرس کا پردہ. یہ پردے ہٹا تجھے حجت نظر آئے. اگر یہ نظر نہ آ سکتے ہوتے، میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، اگر یہ نظر نہ آ سکتے ہوتے تو یہ مرنے کے بعد بھی نہ آتے. موت کے وقت سرحانے کس کی کرسی ہوتی ہے؟ علی کی. علی نظر آیا. کیوں نظر آیا؟ اس لیے کہ دنیا کے پردے ہٹ گئے. دنیا کے پردے ہٹے، حجت نظر آ گئی. تو ابھی زندہ ہٹا، حجت ابھی نظر آ جائے گی. حجت نظر میں آ سکتی ہے، تو پردے ہٹا. مرنے کے بعد بھی تو نہیں بدلا، تیرے اعمال بھی وہی تھے. امام فرماتے ہیں ہم سے ملاقات کے لیے جو شیطان ہمارے ماننے والے کے دل میں پہلی رکاوٹ ڈالتا ہے وہ یہ ڈالتا ہے کہاں ہم کہاں وہ. آج بھی کسی شیعہ سے پوچھو جی امام سے ملاقات ہو سکتے، وہ کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں. امام کہتے ہیں یہ پہلی رکاوٹ ہے تمہاری اور ہماری ملاقات میں جو تمہارے دل میں ابلیس نے ڈالی ہے. کہاں تم اور کہاں ہم. دو علموں کے درمیان معصوم کا فرمان سنو. معصوم فرماتے اگر ہم تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دور رکھتے تو ہم تمہارے دل میں اپنی ولایت ہی کیوں ڈالتے؟ اگر ہم نے تمہارا ظرف اس قابل سمجھا ہے کہ اپنی ولایت تمہیں دی ہے تو یقیناً ہم تمہیں ملنا چاہتے ہیں. ہم تمہیں ملنا چاہتے ہیں. ہماری طرف سے انکار نہیں ہے، تمہاری طرف سے انکار ہے. ہم ملنے سے نہیں گھبرا رہے، تم ملنے سے گھبرا رہے. جی بالکل. امام فرماتے ہیں کہ میں بہت دفعہ منبر سے یہ جملہ پڑھ چکا ہوں لیکن میں اپنی قوم کے بچوں کو رٹانا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں اپنے گھر میں دسترخوان سجاؤ تو ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑ دو. بچے ماں باپ سے پوچھیں یہ کس کی جگہ ہے تو اس سے کہو ہمارا امام ہمارے دسترخوان پہ آئے گا. جس گھر کے بچوں کو یقین ہو جائے کہ ہمارا مولا ہمارے گھر آتا ہے، ہمارا مولا ہمارے گھر میں آتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں، ہماری مشکلوں میں ہمارے حل کرتے ہیں، تو وہ بچہ کبھی بھی غیر سے نہیں مانگے گا. مولا فرماتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہمارے ہوتے ہوئے تم کسی سے مانگتے ہو. یہ یقین ہے کہ امام، کسی شیعہ سے پوچھو امام زندہ ہے، زندہ ہے، موجود ہے، موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم غیروں کے دروازے پہ کھڑے، میرا یہ کام کروا دیں.
میری یہ مشکل حل کروا دے، میری یہ مشکل حل کروا دے۔ امام نے کہا یہ رکاوٹ تم نے ڈالی ہے، تم ہم سے مانگنا شروع کرو، ہم تمہیں دینا شروع کریں گے۔ تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہمارے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ حدیث قصہ کے راز جتنے کم علمی کی بنیاد میں پڑھ سکتا تھا میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ ان 14 کو صرف ماننا نہیں، ان کی معرفت شرط ہے۔ انہیں پہچانو، یہ ہیں کون، ان کی معرفت کیا ہے۔ یہ انہوں نے کرم کر دیا ہے کہ انہوں نے ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی۔ اب ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، ان کی ولایت ہے۔ کتنا بہتر جملہ علی نے ہمارے لیے کہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں اپنے دشمن کو دنیا بھی سجا کے دے دوں وہ پھر بھی مجھے نہیں مانے گا۔ خود علی فرما رہے، نہج البلاغہ میں فرما رہے، مولا فرماتے ہیں میں اپنے دشمن کو ساری دنیا بھی دے دوں وہ پھر بھی مجھے نہیں مانے گا۔ اور پھر جو تم پہ فخر کیا وہ سننا۔ علی فرماتے ہیں میں اپنے محب کی ناک پہ تلوار رکھ کے کہوں میری محبت مجھے واپس کر، وہ پھر بھی نہیں کرے گا، وہ میرے کہنے پہ بھی مجھے واپس نہیں کرے گا۔ علی کو اتنا ناز ہے اپنے شیعہ پہ۔ ایک بندے نے کوفے میں آ کے کہا تھا، اس نے کہا یا علی میں غریب ہو گیا ہوں، تیری محبت کا فائدہ کیا ہے؟ علی نے چہرہ پھیر لیا، اس نے کہا میں مانگنے کے لیے آیا تھا، آپ نے رخ کیوں بدلا؟ امام نے فرمایا حق کے امام کے سامنے جھوٹ بولتا تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا مولا میں نے کیا جھوٹ بولا؟ فرمایا قیمتی چیز اپنے پاس رکھ کے خود کو غریب نہیں کہتے۔ اس نے کہا مولا میرے گھر میں کوئی قیمتی چیز نہیں۔ مولا نے فرمایا اس وقت بھی تیرے پاس وہ چیز ہے۔ مولا کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ابھی سودا کر لیتے ہیں، میری محبت مجھے واپس کر، کائنات کے خزانے تجھے دیتا ہوں۔ قدموں میں گر کہتا دو جہاں بھی تول کے دے، میں تیری محبت پھر بھی واپس نہیں کروں گا۔ علی مسکرا کے فرماتے اتنی قیمتی چیز اپنے پاس رکھ کے خود کو غریب کیسے کہلوا رہا تھا؟ بس صرف امتحان یہاں اتنا ہے کہ یہاں علی کے لیے تکلیفیں تم برداشت کرو، وہاں علی تمہیں تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ یہاں علی کے لیے جتنا برداشت کر سکتے ہو کرو۔ امتحان آنے شروع ہو جائیں تو اسے سمجھو کہ علی تمہیں قریب کر رہے ہیں۔ دنیا کے امتحان مصیبتیں نہیں ہوتی، آزمائشیں ہوتی۔ یہاں امتحان علی کے محبت میں تم دے دو، وہاں کے امتحان میں علی تمہیں بچا لے گا۔ میں اپنی قوم کے سامنے پھر منت کر کے کہہ رہا ہوں یہاں کا امتحان آسان ہے، وہاں کا مشکل ہے۔ وہاں کے امتحان سے بچنے کے لیے یہاں امتحان دو۔ یہاں عقیدے کا امتحان ہے، وہاں اعمال کا امتحان ہے۔ یہاں علی تمہیں عقیدے کی وجہ سے پرکھے گا، دنیا تمہیں دور کرے گی، لوگ نفرت کریں گے، تعلق ختم ہوں گے، دوستیاں برباد ہوں گی، تمہیں علی کی ولایت کے جرم میں تنہا کر دیا جائے گا، تم پہ طنز کیا جائے گا، تمہیں گالی دی جائے گی، تمہیں برا بھلا کہا جائے گا۔ علی کے لیے سب برداشت کر لینا۔ میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں علی کی ولایت میں سر دینا پڑے بڑے کام کا سودا ہے، علی کی ولایت کے لیے تعلق قربان کرنا پڑے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ سب کچھ چھوڑ دینا، علی نہ چھوڑنا۔ مشکل دور آ گیا ہے، علی کی ولایت طریقے سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں عبادت کے بھیس میں، کہیں خوف کے بھیس میں، کہیں حرص کے بھیس میں، کبھی بھی علی نہ چھین۔ علی کی ولایت میں سیسا پلائی دیوار بن جاؤ۔ دنیا میں علی کے اتنا مشکل کام ہے، علی آسانیوں سے نہیں ملتا۔ میں ایک ہی جملہ کہوں تو میرا خیال ہے کہ پھر میری قوم کو 1 گھنٹہ میری محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علی ولی اللہ اتنا مشکل امتحان ہے کہ علی کی ولایت کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی بندے ہم سے نہیں بولتے، ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، لوگوں نے ہمارے ساتھ تعلقات ختم کر لیے ہیں۔ تو تمہارے ساتھ تعلقات ختم ہوئے تو اس میں کیا ہوا؟ لوگوں نے مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ختم کر لیا تھا۔ 1.25 لاکھ بندہ غدیر میں چھوڑ کے آیا تھا کائنات کا رسول، کتنے مسلمان آئے جنازے پہ؟ غدیر کے واپس آ کے رسول نے اپنی زندگی کے باقی ایام حجرے میں گزارے۔ لوگوں نے نبی کو گھر سے نکل کے مسجد میں نہیں آنے دیا، اتنا تنہا کر دیا تھا رسول کو لوگوں نے، صرف علی کی ولایت کی دشمنی۔ 11 بندے رسول کے جنازے پہ آئے جس نے پوری دنیا سے کلمہ پڑھوایا ہو۔ آدھی رات کو بطول نے رو کے کہا تھا یا علی
مدینے کے لوگ میرے بابے کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ علی رو کے فرماتے بطول علی کی ولایت کی دشمنی میں لوگوں نے تیرے بابے کا جنازہ چھوڑ دیا۔ آج شیعہ گھر کا بچہ ہو کے کہہ رہا ہے کہ علی ولی اللہ کیا ہے؟ محمد کی بیٹی قتل ہوئی ہے علی کی ولایت کی دشمنی میں۔ مبلغہ ولایت ہی شہزادی